دوستو ہم نے اکثر سنا ہے کہ انسانوں سے بندروں میں کنورٹ ہو گئے. کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندروں کی شکل میں بنا دیا. اس بات کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ انہی بندروں سے یہ جو بندر ہیں یہ انسانوں سے بنے ہیں اور آج کے جو بندر ہیں یہ انہی بندروں کی نسل ہے کہ نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا، وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے بھیجا تھا وہ وجہ بھی میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اسلام اینڈ سائنس بائی عبداللہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. دوستو یہ جو لوگ تھے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت تھے جو کہ سمندر کے کنارے پر ایلا نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر رہتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے یہ 70,000 لوگ بہت خوش زندگی گزار رہے تھے. ان کا رہنا، ان کا کھانا پینا سب بہت کچھ اچھا چل رہا تھا. سمندر میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مچھلیاں پیدا کی تھیں تو یہ لوگ مچھلیاں وہاں سے نکالتے اور انہی پر ان کا روزگار چلتا تھا. یہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی آزمائش لوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہفتے کے دن یہ جو مچھلیوں کا شکار ہے یہ بند کر دو. ہفتے کے دن تم لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے. وہ لوگ جانتے تھے کہ سب سے زیادہ مچھلیاں بھی ہفتے کے دن ہی آتی تھی. ان لوگوں کو بہت برا لگا کہ ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھی اور ہفتے کے دن ہی ہم پر پابندی عائد کر دی گئی. ان 70,000 لوگوں میں کچھ لوگ جو کہ بہت شریر لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا، سمندر سے سائڈ پر کچھ گڈھے کھود دیے کہ سمندر سے پانی ان میں آ جایا کرے گا اور ہفتے کے دن بھی پانی آ جایا کرے گا اور ہم بعد میں اگلے دن یعنی اتوار کو وہاں سے مچھلیاں نکال لیا کریں گے. اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور ہماری مچھلیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی. ان لوگوں نے جب یہ کام کیا تو 70,000 لوگوں میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے انہیں کہا کہ یہ تم غلط کام کرتے ہو کیونکہ مچھلیاں تو گڈھے میں آ ہی جاتی ہیں ہفتے کے دن بھی. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو اور تم لوگ ہفتے کے دن بھی مچھلیوں کا شکار کرتے ہو. اور کچھ لوگ وہ تھے جو اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو شکار کریں گے کیونکہ زیادہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی آتی ہیں. تو ان لوگوں میں درار پیدا ہو گئی. ان میں سے 12,000 لوگ جو کہ نافرمان تھے انہوں نے اپنا ٹھکانہ علیحدہ کر دیا. وہ لوگ ہفتے کے دن بھی مچھلیوں کا شکار کرنا شروع ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی امت کے ان لوگوں کو بہت منع کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، لیکن یہ لوگ سرکش ہی ہوتے چلے گئے، آزائشوں والی زندگی گزارتے رہے اور ہفتے والے دن بھی مچھلیوں کا شکار کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ عذاب عائد کیا کہ وہ 12,000 لوگ علیحدہ ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان 12,000 لوگوں کو بندروں کی شکل میں بنا دیا. تو وہ جو صبح اٹھے تو اٹھ کر وہ دوسرے لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ بندر بن چکے تھے. تو وہ بہت زیادہ ذلت والی زندگی میں آ گئے اور ٹھیک 3 دن بعد وہ 12 کے 12,000 لوگ مر گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب عائد کیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کیا یہ بندر انہی بندروں کی اولاد ہیں؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آج کے بندر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے بندروں میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو جب عذاب دیتا ہے تو وہ عذاب انہی پر ہوتا ہے نہ کہ ان کی نسلوں پر. تو وہ بندر 3 دن بعد مر چکے تھے، اس لیے آج کے بندر ان بندروں کی اولاد نہیں ہے. اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہفتے کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب عائد ہو گیا. تو اس طرح کی اور زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس آتی رہیں گی، تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جی اب اللہ حافظ.